الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بچوں اور بچیوں، سورہ عصر کی آیتیں موضوع سخن ہیں ہمارے ان گفت و شنید کا، اور اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت میں اعمال و انجام کی ایسی رہنمائی فرما دی ہے کہ اہل بصیرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عمل یہ ہمارا نقد ہے، اور اعمال کے محاسبات اور ان کی قیمت گزاری وہ آخرت کی بات ہے۔ اب فرمایا کہ خسارے میں ہے انسان، اگر خسارے کی بھی بات آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں وہ خسارے میں ہے، اگرچہ ہے تو دنیا میں ہے، خسارے میں، کیونکہ جس مقصد کے لیے اسے دنیا مل گیا تھا وہ اس مقصد سے ہٹ کر اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا رہا۔ لیکن حساب و کتاب کی جگہ آخرت ہے، اور آخرت میں حساب و کتاب کے بعد اعمال کے مطابق، کتاب میں لکھی گئی باتوں کے مطابق حساب کیے گئے اعمال خیر اور شر کے مطابق ہمارے حق میں فیصلے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اور مقصد دے دیا ہے، اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کی مقصد زندگی کچھ اور ہے، یہی سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اگر انسان بھی اس مقصد کو سامنے رکھے جس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے اسے پیدا فرمایا ہے، تو بات بری نہیں ہے، دنیا داری بری نہیں ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، زراعت اور زمینداری بری بات نہیں ہے، یہ سب اچھی باتیں ہوں گی، اچھے کام ہوں گے، مگر دائرے میں رہ کر۔ ان کو مقصد زندگی نہیں بنایا ہے، ان کو مقصد کے حصول کے لیے ذرائع اور اسباب کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جو کچھ ہے انہیں وہی کچھ سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر جہاز میں بیٹھ کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں تو آپ کا مقصد اڑنا اور فضا گورنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک صعب العبور منزل کی طرف جا رہا ہے، اور منزل بھی بعید ہے، دور ہے، اور اس کو اس ہوائی سفر کے بدولت آسانی ہوگی، جلدی بھی پہنچے گا، آرام کے ساتھ بھی پہنچے گا۔ تو مقصد وہ منزل ہے جہاں یہ جہاز اسے پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اور یہاں کے جو مصروفیات ہیں، ان سب کو پھر پکڑ کے لانا ہوگا اللہ کی بندگی کے پاس، ایک ایک کر کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لانا ہوگا عبدیت کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے۔ ہماری تجارت، زراعت، سیاست، قومداری اور رشتے ناطے، تعلقات، چہل پہل، یہ سب اسی دائرے میں ہو جائیں۔
اللہ کی بندگی عین مقصد ہے اور یہی اصل مقصد ہے، اور اللہ کی بندگی وہ عمل ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ نام ہے ان تمام امور کا جو اللہ رب العزت کی بندگی میں شامل ہیں۔ اس میں آپ کے وہ اعمال شامل ہیں جن کو عبادت کا درجہ ہے بنیادی طور پر، لیکن اس میں وہ معاملات بھی عبادت ہو کر شامل ہیں کہ جن کو ہم اور آپ آپس کی سلوک اور روابط کہہ دیں، ہمارے ریلیشن شپ اور ہمارے تعلقات، معاشرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور رفتار اور رویہ، یہ سب آ جاتے ہیں اس ضمن میں کہ ان میں آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کی مخلوق پر رحمت بننا ہے یا زحمت بننا ہے۔ ایمان تو اللہ رب العزت کے فرمودات پر یقین کرنے کا نام ہے، اور ایمان ان احکامات پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے جو دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آئے ہیں۔ ہر ایک انسان پر وحی نازل نہیں ہوا ہے۔ وادی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، عظیم ترین انسان تھے شرافت میں۔ یہ دو آدمی ایسے تھے کہ ان کا کوئی نمونہ نہیں ہوتا تھا، اگرچہ سردار بہت تھے قریش کے، ہر ایک شاخ کے، ہر ایک کنبے کے ایک سردار، ایک نواب، ایک رئیس۔ ابو جہل بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے، اور ابو لہب بھی تھے، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، بہت بڑے بڑے رؤسا تھے، تاجر پیشہ قسم کے لوگ تھے، اور ایسے بھی جاگیردار کے مکہ سے جا کر کے انہوں نے طائف کے بھی بہت بڑے بڑے باغات خرید کے اپنی ملکیت کر دیے تھے۔ ان پر وحی نازل نہیں ہو گئی۔ جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وہی باتیں شریعت ہیں، وہی باتیں قرآن ہیں، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے مطابق چلنا ہے۔ ان کے مطابق چلنے کا نام ہے اعمال صالحہ، ان پر چلنا ہے اعمال صالحہ، انہیں کہتے ہیں اعمال صالحہ۔ اللہ نے جھوٹ حرام قرار دی، دھوکہ حرام قرار دی، غیبت حرام قرار دی، چغل خوری حرام قرار دی، جھوٹی گواہی حرام قرار دی۔ حرام کا معنی کیا؟ یہ بری باتیں ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں حساب ہوتے ہیں، قیامت کے دن انہیں میرے اور آپ کی برائیوں میں حساب کیا جائے گا اور ان کے مطابق ہمیں سزا ملے گی۔ معنی اس کا یہ ہے۔ جب حلال کی بات آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے انجام دہی پر ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ہے، سچی باتیں کہہ دینا، مسلمان کی خیر خواہی، معاشرے کی خیر خواہی، لوگوں کے فلاح کے لیے تگ و دو کرنا عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے جو نشانی اللہ رب العزت نے بنا کر اس امت کو، انسانیت کو عنایت فرما دی ہے نماز کی صورت میں۔ نماز تمام عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، اور عبادتوں کے اس مجموعہ اور خلاصہ میں اللہ رب العزت کی بندگی کے انواع و اقسام کے ادوار اور اطوار ہیں۔ کھڑے ہونا ایک انداز، رکوع ایک انداز، سجدہ ایک انداز، تحیات میں بیٹھنا ایک انداز، یہ سب اللہ کی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ کی بندگی کا معنی یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے بعد اور مسجد سے باہر بھی میں اللہ کی باتوں پر چلتا ہوں، وہاں بھی میں اللہ کے احکامات نہیں توڑتا، وہاں میں قرآن کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، کوئی حرام کو حلال نہیں سمجھتا، کسی حلال کو حرام نہیں سمجھتا، وہی کرتا ہوں جو اللہ فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ مقصد زندگی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور اگر ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم یہاں آ گئے
یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں محتاجیوں سے واسطہ دیا. گھر چاہیے، بار چاہیے، وسائل چاہیے، اسباب چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، خطرات ہیں، مستقبل ہے، فلان ہے فلان ہے. ہم اگر سمجھتے ہیں یہی چیز مقصد زندگی، تو گویا کہ انسان ایک تکلیف دہ صورتحال میں پیدا ہوا، ایک تکلیف دہ صورتحال سے زندگی گزار دی، اور ایک تکلیف دہ صورتحال سے دنیا میں چلا جائے گا، اور کوئی بس معاملہ ختم. اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا، گرتے پڑتے مشقتیں جھیلتے جالتے جا رہے ہو. کہاں؟ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، ان ایام اور لیالی کی طرف جا رہے ہو، ان لمحات زندگی کی طرف جا رہے ہو کہ جس میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ثواب دینا ہوتا ہے، حساب دینا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر حساب دینا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر جواب دینا ہوتا ہے. کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا نہیں کیا؟ یہ آسان باتیں نہیں ہوں گی. اعمال صالحہ کا معنی وہ اعمال کہ جن کی بدولت ہم آخرت میں اللہ کے قہر و غضب سے بچ جائیں. یہ دنیا کی باتیں اہم نہیں ہیں. یہاں دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ اور دولت مند انسان بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، ایک غریب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کو بھی اسی زمین میں دفنایا جاتا ہے اور اس کو بھی اسی زمین میں دفنایا جاتا ہے. اگر فرعونوں کی لاشیں دستیاب ہیں، یہ عبرت کی باتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ اتنی صدیاں بیتنے کے بعد بھی ان کو کیا ملا؟ وہی فراعنہ، وہی فرعون جو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور دنیا کے محقق ریسرچر آ کے کوئی اس کے کان دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے آنکھیں دیکھ رہا ہے، کوئی ناک دیکھ رہا ہے، کوئی دانتیں دیکھ رہے ہیں، کوئی انگلیاں دیکھ رہے ہیں. یہی آدمی جس کو دیکھنا اور گورنا بھی موت کے متبادل اور پیغام سمجھا جاتا تھا، اس کی بے بسی ہے. اور دنیا کو یہ دکھانے کی باتیں ہیں، لمحات ہیں کہ دیکھو چاہے کوئی کیا ہو انجام یہ ہے. اس لیے انسان کو اعمال صالحہ کے متعلق بے فکر نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک عمل جو ہم انجام دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں، بہت مبارک قسم کی باتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کل یغدو فبائع النفس. ہم میں سے، انسانوں میں سے ہر انسان جب صبح سویرے جاگ جاتا ہے، زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو اسی وقت اس نے اپنے آپ کا سودا کر چکا ہوتا ہے. پھر اس سودا میں کیا ہوگا؟ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. یا تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے خلاص کر چکا ہوتا ہے، جہنم سے آزاد کر چکا ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کر چکا ہوتا ہے، او موبقها، یا تو اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہوتا ہے کہ اگر اس نے زندگی کا آغاز روزمرہ زندگی کا آغاز اللہ کی نافرمانی اور احکامات توڑنے سے شروع کی اور اسی طرح چلتا رہا، تو اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اور دوسرے دن جب فرصت مل رہی ہوتی ہے، ہمیں زندگی کا ایک نیا دروازہ مل جاتا ہے، ایک نیا صاف اور سادہ ورق ہمیں تھما دیا جاتا ہے کہ یہ لو زندگی کا ایک اور ورق. اس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ لکھے جائیں گے تو وہی ہمارے اعمال. اب وہ اعمال صالحہ ہیں یا برے اعمال؟ اس لیے انسان کو ہوش دے دی، شعور دے دی، احساس دے دی، تاکہ وہ جو کچھ کر لیتا ہے اس کے جواب بھی دے سکے. سمجھ لو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تاکہ اس کے جواب دے سکے، کیونکہ اس سے یہ سب باتیں پوچھی جائیں گی. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. خسارے سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے
جنہوں نے اللہ کی باتوں کو یقین کیا. سائنسی باتوں پر یقین ہو نہ ہو، سائنس نے تحقیق کیا فلانا مسافت پر، اتنے مسافت پر فلانا سیارہ ہے، اتنے مسافت پر فلانا سیارہ ہے، فلانا ہے، مان لی یا نہ مان لی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرما دیے تجارت میں، زراعت میں، سلوک میں، معاملات میں، ان کو ہم نے عمل کیا، ہم سیارے تو کیا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى جَنَّةٍ مِّن رَبِّكُمْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، ایسے آہستہ نہیں، اللہ کی بخششوں کی طرف دوڑتے جاؤ، اور ایک ایسی جنت کی طرف دوڑتے جاؤ کہ اس کی عرض، اس کی پہنائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. عرضها كعرض السماوات والارض. یہ سیارے تو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوں گے وہاں، اور یہاں ہر ایک پہنچ بھی نہیں سکتا. اگر اعمال اور ایمان کی بدولت ایک طاقتور انسان بھی اپنی زندگی کے لمحات گزارے، وہ طاقتور انسان بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا. اور اگر ایک ضعیف اور بے بس انسان اپنے آپ کو ان قوانین کے پائبند بنا لے اور ان اعمال پر جد و جہد کرے تو وہ جنتی بن جائے گا. ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہیں، یہ بنیاد ہے. آج ہماری مجلس انہی باتوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مجالس میں ان باتوں کو مزید آگے لے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہم سے قبول فرمائے اور انہیں ہمارے اور آپ کے اعمال صالحہ میں شامل فرمائے. ہمارے والدین، اولاد، عزیز اور ہمارے بزرگوار اساتذہ اور ہمارے ان عزیز اور احباب کے لیے بھی جو شب و روز ہمارے اور آپ کے ساتھ دیتے ہیں اللہ کی بات پہنچانے میں، اللہ کی بات پھیلانے میں، اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت ان مصیبتوں کو عالم اسلام اور انسانیت کے سر سے دور فرمائے. امن و امان اور عافیت کا سایہ قائم و دائم رہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.